جادوگر کا قبول اسلام۔ رائے راجو ایک بہت بڑا غیر مسلم جادوگر تھا۔ لوگ اسے اپنے جانوروں کا دودھ دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اسے دودھ کا نذرانہ نہ دیتا تو وہ اس کے جانوروں پر ایسا جادو کرتا کہ جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون نکلنے لگتا تھا۔ ایک دن ایک بوڑھی عورت رائے راجو کے پاس دودھ لے کر جا رہی تھی کہ ایک بزرگ نے اسے بلا کر فرمایا، یہ دودھ مجھے دے دو اور جو اس کی قیمت بنتی ہے وہ لے لو۔ اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہمیں بہر صورت یہ دودھ رائے راجو کو ہی دینا پڑتا ہے، ورنہ ہمارے جانوروں کے تھنوں سے دودھ کی بجائے خون آنے لگے گا۔ یہ سن کر اس بزرگ نے مسکرا کر فرمایا، اگر تم یہ دودھ مجھے دے دو تو تمہارے جانوروں کا دودھ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گا۔ یہ سنتے ہی اس عورت نے آپ کو دودھ پیش کر دیا۔ جب وہ اپنے گھر گئی تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس کے جانوروں میں اس قدر دودھ تھا کہ تمام برتن بھر جانے کے بعد بھی تھنوں سے دودھ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ جب اس بزرگ کی یہ زندہ کرامت لوگوں میں عام ہوئی تو گرد و نواح سے دودھ کا نذرانہ لے کر حاضر ہونے لگے۔ ایک طرف تو لوگوں کی عقیدت کا یہ حال تھا، اور دوسری طرف رائے راجو یہ ماجرا دیکھ کر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ آخرکار ان بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں مقابلے کے لیے للکارتے ہوئے کہنے لگا، اگر آپ کے پاس کوئی کمال ہے تو دکھائیں۔ بزرگ نے فرمایا، میں کوئی جادوگر نہیں، میں تو اللہ عز و جل کا عاجز بندہ ہوں۔ ہاں، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے تو تم دکھاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ اپنے جادو کے زور پر ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ بزرگ یہ دیکھ کر مسکرائے اور اپنے جوتے ہوا میں اچھال دیے۔ جوتے رائے راجو کے ساتھ ہوا میں اڑنے لگے۔ ان بزرگ کی یہ کرامت دیکھ کر رائے راجو اتنا متاثر ہوا کہ توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ نہ صرف مسلمان ہوا بلکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی اور آپ کی صحبت بابرکت سے فیضیاب بھی ہوا۔ تذکرہ اولیاء میں اس حکایت کو ذکر کیا گیا ہے۔ ابھی آپ نے جس باکرامت ہستی کی ایمان افروز کرامت سماعت فرمائی ہے، ایک نظر ولایت سے انہوں نے اس جادوگر کو کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور اسلام سے مالا مال فرما دیا تھا، بھٹکے ہوئے راستے سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن کر دیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ کون تھے؟ یہ عظیم شخصیت حضرت سیدنا داتا گنج بخش سید ابو الحسن علی بن عثمان حسنی حجویری جنیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے۔